قومیں قیامت کے دن میرا اور تمہارا گریبان پکڑیں گی، لکھ لو اس جملے کو، اور اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑی کر دیں گے کہ اللہ سنا ہے آپ انصاف کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان سے پوچھیے، یہ سب ہمارے پڑوسی تھے، یہ ہمارے کولیگ تھے، کالج میں ہمارے ساتھ تھے، آفس میں ہمارے ساتھ تھے، بازار میں ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کبھی ہم سے اسلام کے بارے میں بات کی؟ پوچھیں، ہمیں آپ کیوں الزام دے رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں؟ کسی نے ہم سے کہا ہوتا، پھر ہم نے ریجیکٹ کیا ہوتا، ریفیوز کیا ہوتا، تب ہم مانتے کہ ہم کافر ہیں۔ بس nobody has called us، کسی نے ہم سے بات نہیں کی۔ کیا ہوگا اس وقت ہمارا؟ لیڈس یونیورسٹی برطانیہ کی بہت اہم یونیورسٹیز میں ہے، ایک انجینئرنگ فیکلٹی اس کی سب سے زیادہ اعلیٰ معیار کی مانی جاتی۔ مجھے بعض دوستوں نے ارینج کیا اور وہاں میرا ایک لیکچر رکھا گیا۔ بڑی ذمہ داری محسوس ہوئی کہ بہت بڑی گیدرنگ تھی جس میں نان مسلم، انگریز، برٹشرز، اسٹوڈنٹس، لڑکے لڑکیاں، پروفیسرز، پروفیشنلز بڑی تعداد میں تھے، مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بڑی تعداد میں۔ اب جو میں نے اس مجمع پر نظر ڈالی تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے مضمون ڈالا کہ میں خاندان آل عمران، حضرت مریم ان کا خاندان، حضرت زکریا ان کا خاندان، حضرت یحییٰ ان کا خاندان، حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کی فیملی، اس کے بارے میں قرآن میں جو کچھ کہا گیا، سورہ مریم میں کہا گیا، سورہ آل عمران میں کہا گیا، سورہ مائدہ میں کہا گیا، آپ سن ہی رہے تھے کل، تو اس میں سے 4-6 آیتیں سلیکٹ کر کے یہاں سے اور وہاں سے میں نے ان کی کچھ تشریح شروع کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ شاید آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے، نہیں معلوم آپ کو، اور یہ اس میں بھی ہمارے قصور ہے، شاید آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں مائی کرسچن بردرس اینڈ سسٹرس، یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف یہ زور دیتا ہے کہ محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ، اور یہ اتنی بھیانک غلطی ہے۔ اگر ہم انجیل پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، چاہے ہم مستقل تہجد پڑھیں، ہر سال حج کریں، اگر ہم تورات پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ہم حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، اگر حضرت عمران، حضرت زکریا، یہ جو ایک پوری فیملی ہے، حضرت زکریا حضرت مریم کے انکل تھے، وہی ان کے گارجین تھے، اگر ہم ان کو نبی نہ مانیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو صرف قرآن پر ایمان لائے، جو صرف رسول اللہ محمد پر ایمان لائے۔ اب یہ باتیں میں بیان کر رہا تھا اللہ کی توفیق سے، اور سناٹا چھایا ہوا تھا، پن ڈراپ سائلنس، اور میں دیکھتا تھا کہ کتنی ہی لڑکے اور لڑکیاں اور بوڑھے لوگ، سینئر سٹیزنز، وہ بار بار اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے۔ جب وہاں کا ایک طریقہ ہے کہ جب بیان ختم ہو گیا، لیکچر پورا ہو گیا، تو کویشچن آنسر کا سیشن شروع ہوا۔ اجازت دی جاتی ہے کہ کچھ لوگ اگر کچھ سوال کرنا چاہیں تو کریں۔ سب سے پہلے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، 70-75 سال سے کم کی نہیں ہوگی، وہ اسٹک اس کے ہاتھ میں تھی اور چھڑی کے سہارے وہ کھڑی ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں آڈینس سے بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں اور آپ سے بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اسٹیج پر آ جائیں۔ تو اس نے مجھے مخاطب کر کے اور میرے ساتھیوں کو یہ کہا کہ آئی میک یو آل وٹنس، میں آپ سب کو گواہ بناتی ہوں
کہ جو کچھ اس وقت آپ نے کہا ہے، اس پورے لیکچر میں جتنی باتیں آپ نے کہیں، میں ان سب کو آج میں سب کے سامنے قبول کرتی ہوں. میں بالکل قبول کرتی ہوں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ایک خدا ہے اللہ، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. ابن عیسیٰ بھی خدا نہیں ہے، مریم بھی خدا نہیں. مجھ میں عجیب کیفیت. بٹ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اب آپ کے سامنے ایک شکایت رکھتی ہوں. آئی ایم اولڈ 75 ایئرس اولڈ لیڈی. 75 سال کے قریب میری عمر ہو چکی، اور میرے سینکڑوں مسلم دوست ہیں، پڑوسی ہیں، سینکڑوں میری فرینڈ سرکل میں ہیں، 50 خاندان ہیں مسلمانوں کے جن سے میرا پرانا تعلق ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج تک کسی ایک مسلمان نے ہم کو وہ باتیں کیوں نہیں بتائیں جو آج آپ نے بتائیں؟ اگر میں یہاں آئے بغیر مر جاتی تو آپ بتائیے کیا جسٹیفیکیشن ہوتا خدا کے لیے اس معاملے میں کہ خدا مجھے کافر بنا کر جہنم میں بھیج دیتا؟ کیا انصافی ہے؟ کیوں نہیں رکھا آپ لوگوں نے؟ قومیں ہم سے کیا شکایت کر رہی ہیں اور کریں گی، آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ہم ایک پیغمبر امت ہیں، ہم ایک خود ایک میسنجر امت ہیں، ہم ایک رسول کے امتی نہیں ہیں، ہم خود ایک پیغمبر امت ہیں. ہمارے ہی بھروسے پر ہم پر ایک ذمہ داری خدا نے ڈالی کہ اب تم کو پیغام پہنچانا ہے، اب میں کوئی اور نبی نہیں بھیجوں گا. تو ہمارے بھروسے پر اللہ نے نبوت کے باب کو بند کر دیا کہ اب نبی نہیں آئے گا. اب نبی کی امت یہ میں نے بھیج رہا ہوں، یہ جہاں رہیں، جس ملک میں رہیں، جس شہر میں رہیں، جس محلے میں رہیں، جہاں تک بات پہنچا سکیں پہنچائیں. اب یہ امت دوسری قوموں تک کیا پہنچاتی؟ اس امت کے ماں باپ نے اپنے بچوں تک نہیں پہنچایا. نوجوانوں کے کرنے کے یہ کام ہے. کیا روحانی سکون کسی کو ملتا ہے جب وہ اپنی یوتھ انرجی کو، اپنی جوان عمری کی طاقت اور توانائی کو وہ کنسٹرکٹیو کاموں میں استعمال کرتا ہے، تعمیری کاموں میں استعمال کرتا ہے. اس کو ایک زبردست روحانی اطمینان حاصل ہوتا ہے. ہمارے نوجوان بیچارے، ان کے سامنے یہ سب باتیں آ ہی نہیں پا رہی. میں تو ایک بات سوچا کرتا ہوں، پتہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ نہیں. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ بہت سی حرکتیں، گندے کام، فلموں کا دیکھنا، واہیات نامناسب کام، صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے. کیوں بھئی، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم سب گناہوں کا تجربہ کر چکے. کوئی یہاں جبریل کی اولاد نہیں بیٹھا ہے. گناہ کرنے سے سکون ملتا ہے یا اور الجھن بڑھتی؟ گئے تھے خوشی لینے کے لیے گناہ کرنے، الٹا مزید ٹینشن، الجھن، اسٹریس لے کر گھر واپس آئے. دوسری بات، کسی کو کسی وقت کسی گناہ کا موقع ملے
اس کے دل میں خیال آئے اور اس کو موقع بھی ملنے لگے، مگر وہ اپنے کو عین وقت پر روک لے، اس روکنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے یا گناہ کر ڈالنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟